طارق فضل چودھری صاحب یہ خط اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں کچھ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ججوں کے نہ صرف گھروں کے ڈرائنگ روم بلکہ بیڈ روم میں بھی سیکرٹ ویڈیو کیمرے لگے ہوئے تھے جو کہ ان کی اور ان کی فیملی کی جو حرکات و سکنات ہیں ان کو ریکارڈ کر رہے تھے. تو آپ کے خیال میں اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب جو آخری بات آپ نے کی ہے اور جو اس خط میں تحریر کیا گیا، چند واقعات جن کا آپ نے ایک دو کا ذکر کیا، یقیناً وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ کسی عام شہری کے حوالے سے بھی اگر ہو تب بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اگر آنریبل ججز کسی کورٹ کے ان کے حوالے سے اگر انہوں نے یہ شکایت کی ہے تو بالکل اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو موضوع آج کا آپ کے پروگرام کا ہے اور آپ نے سوال کیا ہے ریاست صاحب سے بھی اور جسٹس صدیقی صاحب سے بھی، دیکھیے یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور یہ جس فورم کے اوپر اٹھایا گیا ہے ظاہر ہے اس اونٹ نے کسی نہ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے. اور آج بھی سپریم کورٹ نے جو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ اپنا فل کورٹ پہ مشتمل چیف جسٹس صاحب نے بلایا ہے. چند چیزیں اس کے اوپر جو ہے وہ جو میری نظر میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ عدلیہ کے محاسبے کا فورم ہے، وہ ایجنسیز کے محاسبے کا فورم نہیں ہے. تو پہلی تو میں بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کی یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس فورم کے اوپر جو عدلیہ اور سپریم جوڈیشل کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے ایجنسیز کی انوالومنٹ کا، اس کا کیا شکل ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھی شکایت کی گئی، اس وقت جو ہے جسٹس قاضی فائز صاحب بھی موجود تھے، پھر جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہیں بھی کی گئی. اگر اس میں اتنی سنجیدگی اور وزن تھا اسے پہلے کیوں نظر انداز کیا گیا؟ نہیں، پہلے نظر انداز نہیں کیا گیا کیونکہ یہ جو خطوط ہیں، پہلا خط جو ہے وہ 10 مئی 2023 کو لکھا گیا، یہ بھی خط میرے پاس موجود ہے. پھر اس کے بعد 12 فروری 2024 کو خط لکھا گیا اور پھر تیسرا خط 25 مارچ 2024 کو لکھا گیا. نہیں، وہ جو آپ نے پہلے کہا نا 2023 کو لکھا گیا، ہاں، میری کنٹینشن یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. ہاں، اگر ان الزامات میں سنجیدگی تھی اور وزن تھا اس وقت انہیں کیوں نظر انداز کیا گیا؟ میں یہ سوال کرتا ہوں. اچھا، یعنی کہ اعلیٰ جو ججز ہیں اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب، اگر اس میں وزن تھا ان کو چاہیے تھا کہ اس کو اور حقیقت تھی تو اس وقت انہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. جس کا لگتا یہ ہے کہ اس وقت شاید یہ الزامات نوعیت کے نہیں تھے. اگر وہ اس وقت ٹیک اپ کرتے تو پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو جاتے. بھائی میں تو اپنا ایک آپ کو سوال کی ہے. باقی بات یہ ہے جی میر صاحب، ایک تھوڑا سا اس سے ہٹ کے میں ایک اور آگے بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ جس نوعیت کا یہ معاملہ ہے، میں نے برملا آپ کو کہا ہے کہ اس نے آگے جانا ہے اور باقی ایک سیریس ایشو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کی سنجیدگی اور حساسیت ایک طرف رہ جاتی ہے اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر سینسلائزیشن پیدا ہو جاتی ہے اور جو سنسنی اور اس کے بعد جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے جو کہ کسی کے لیے بھی موضوع نہیں ہے. بالکل ٹھیک، نہ وہ عدلیہ کے لیے ہے، نہ وہ ایجنسیز کے لیے ہے، نہ وہ پاک فوج کے لیے ہے، نہ وہ سیاستدانوں کے لیے ہے. وہ جو ایک مربع بنتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک ہے. اچھا، یہ ویسے میں آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں کہ اس وقت ان 6 جج صاحبان جو ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو لوگ کمپین کر رہے ہیں ان کو ابھی چند دن پہلے 23 مارچ کو بہت سے صدارتی تمغے بھی ملے ہیں اور وہ ان ججز کی تمغے لینے سے پہلے بھی کردار کشی کرتے رہے اور اب دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا. میں تو کہتا ہوں جی کہ آنریبل ججز کی کردار کشی کرنے والوں کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں اور ان کو سامنے رکھ کے، ججز کو سامنے رکھ کے ان کی تصویریں لگا کے اداروں کو بدنام کرنا، باقی لوگوں پہ چڑھائی کرنا، میں اسے بھی کنڈیم کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی خدمت نہیں ہے کسی کی. اچھا شوکت صدیقی صاحب، ذرا تھوڑا سا ہمیں ٹیکنیکلی یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو جج صاحبان ہیں انہوں نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، تو سپریم جوڈیشل کونسل تو ججوں کے محاسبے کا ادارہ ہے، تو اس سے یہ مطالبہ کیوں کیا گیا کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے؟ ذرا تھوڑا سمجھائیں گا اس کا مقصد کیا ہے؟ جی میر صاحب، آرٹیکل 209 سب آرٹیکل 5 کے تحت تو سپریم جوڈیشل کونسل صرف کسی بھی جج کی کیپیبلٹی ٹو بی اے جج اور یا اگر اس کا مس کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو دیکھ سکتی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل بہرحال ایڈوائزری جورسڈکشن نہیں رکھتی. میری دانست میں یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ خط براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کو اور باقی جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کو بھیجا جاتا.
اب سپریم جوڈیشل کونسل نے کے پاس تو کوئی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا جو 2005 کے رولز ہیں اس کے مطابق ہی اس نے ایکٹ اپون کرنا ہوتا ہے. تو میری رائے میں مجھے یہ خود میرے لیے ایک یہ بالکل درست فرمایا طارق فضل چودھری صاحب نے کہ میرے لیے یہ ایک خود حیران کن بات ہے. دیکھیں اب یہ گائیڈنس سیکھ کرنا سپریم جوڈیشل کونسل سے جی اس طرح کے ہوتے ہیں, اس طرح کا کے معاملات ہیں تو ہم کیسے اس میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں. دیکھیں اس کے حوالے سے جو ہم اوتھ اٹھاتے ہیں نا, اس کے بنیادی 2 الفاظ ہیں کہ ہم یہ جتنے بھی کیسز کا فیصلہ کریں گے وداؤٹ فیئر اینڈ فیور کریں گے. اب اس تناظر میں دیکھا جائے جو بھی اپلیکیبل لاز موجود ہیں, کانسٹیٹیوشن کی جو لمٹس پرووائڈ کرتی ہیں, اس کے مطابق کوئی بھی جج جو ہے وہ خود بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے کسی بھی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس معاملے کو بھیج کر جو ہے اس کو کا سکوپ جو ہے وہ نیرو کیا گیا ہے سم ہاؤ. اب یہ معاملہ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس میں آ گیا ہے, ہو سکتا ہے اس پر فل کورٹ بیٹھ جائے to examine the veracity of the allegations and other material. اچھا ریاست صاحب یہ بتائیں کہ یہ جوڈیشل کونسل کو کیوں ایڈریس کیا گیا خط میں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ اب چونکہ خط ججز صاحبان نے لکھا ہے یہ تو وہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن جیسے صدیقی صاحب نے فرمایا میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے اندر تو 209 جو آرٹیکل ہے اور سب آرٹیکل 5 ہے, اس میں تو صرف یہ ہے کہ جی مس کنڈکٹ ہے یا فزیکلی مینٹلی کوئی کیپیبلٹی کے حوالے سے کوئی ایسا ہے تو اس کے لیے وہ اس کو جج کر سکتی ہے. بالکل یہ ٹھیک فرمایا ہے صدیقی صاحب نے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ لکھتے تو اس کا سکوپ ذرا وائڈر ہوتا اور اس میں ایک وائڈر سینس میں اس کو ایگزامن کیا جا سکتا تھا, لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں. سب سے بہتر جو ایسا اقدام ہوا ہے کہ اس میں فل کورٹ میٹنگ جو کال کر لی گئی ہے اس کے اندر, چونکہ یہ میں نے پہلے کہا نا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, ہسٹری میں نہیں ہے, جوڈیشل ہسٹری میں نہیں ہے, پاکستان میں نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ رولز میں بھی پرووائڈڈ نہیں ہے, ایسا کوئی معاملہ پہلے ہوا ہی نہیں, اس پہ کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈوائزری جو جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ فٹ ہوتا ہے. اور ایک میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ جو 10 مئی 2023 کو لکھا گیا خط ہے, ٹھیک ہے, پچھلے سال لکھا گیا خط ہے, 10 مئی کو لکھا گیا. اس خط میں جو جج صاحبان ہیں اور اس پہ دستخط ہیں جی 1 2 3 4 5 جج صاحبان کے, اور یہ بتا رہے ہیں جی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ اسلام آباد کے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سیکٹر کمانڈر سے میٹنگ کریں. جب انہوں نے نہیں کی تو ان کے عزیز و اقارب کو پریشرائز کیا گیا کہ میٹنگ کرو. اور پھر ایک اور جج صاحب جو ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب, ان کو بھی پریشرائز کیا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسی کا جو سیکٹر کمانڈر ہے اس سے میٹنگ کریں. اور اس کے بعد پھر ایک اور جو خط ہے جو 12 فروری 2024 کا ہے جو کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو لکھا گیا, اس میں تو لوئر جوڈیشری کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم و زیادتی اس کا ذکر کیا گیا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا انسپیکٹر ہے, اس نے کہا کہ چلو ایک ایڈیشنل سیشن جج کو کہ چلو تمہیں سیکٹر کمانڈر صاحب بلا رہے ہیں, جب وہ نہیں گیا تو اس بیچارے کو OSD بنا دیا گیا. تو یہ تو باتیں تو پچھلے سال سے چل رہی ہیں, تو اس پہ اتنی خاموشی کیوں رہی ہے ہر طرف؟ بالکل درست فرمایا, اس پہ لا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا بجائے کہ یہ خطوط لکھے جاتے. جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے اور جو آرٹیکل 204 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا, اس کے تحت تو اس کورٹ کے پاس اختیارات تھے کہ وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کر سکتے تھے اور کرنی چاہیے تھیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے کیوں مصلحت تھی اور کیا مصلحت تھی. حالات ایسے نہیں تھے یا ملک کے اندر چونکہ جیسے کانسٹیٹیوشن ایک قسم کا پریکٹیکلی تو وہ ایگزسٹ کرتا تھا لیکن دیکھنے میں نظر آتا تھا, لیکن وہ ایز اٹ از وہ اپلیکیبل نہیں تھا. لگتا تھا کہ جیسے ایبروگیٹ ہو گیا. فنڈامنٹل رائٹ جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8 سے 28 تک تھے,
وہ بھی لگتا تھا ایسے کہ وہ یوزرپ کر لیے گئے. تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے وزڈم جوڈیشری کی جو ججز صاحبان نے لکھا ہے وہ یہ ہو کہ کوئی اپروپریٹ حالات ہوں, جیسے کہ مسٹر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی اب ججمنٹ آ گئی ہے اور یہ ایک مطلب راستہ, ایک مینار روشنی کا کھل گیا ہے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے. تو ان دا لائٹ آف دیٹ ویری ججمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط لکھا گیا ہے اور اس سے گائیڈنس بھی سیکھ کی جا سکتی ہے اور ان دا لائٹ آف دس پریسیڈنٹ اس کو بھی پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. پہلے 2 خط انہوں نے پبلک نہیں کیے, لیکن یہ جو کل تیسرا خط لکھا گیا ہے وہ پبلک کیا ہے اور اس کے ساتھ باقی 2 خط بھی پبلک کر دیے گئے ہیں. اور جو 12 فروری 2024 کا خط ہے نا, اس کے آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ incidents of citizens being disappeared from Islamabad capital territories jurisdiction which had been effectively curbed during Chief Justice Atar Minalla's tenure have reared their ugly head again as the machinery for enforcement of fundamental rights. Islamabad High Court must establish that such defiance of the constitution will not be tolerated. تو یہ جج صاحبان جو ہیں یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جناب اطہر من اللہ صاحب کے دور میں اگر پاکستانی شہریوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا تو وہ دوبارہ کیوں شروع ہو گیا, کچھ کریں. تو اس میں بہت سے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی تھی اور سپریم کورٹ خاموش تھی.